اس کی سب سے پہلے تو میں یہاں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا، مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ، آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، یعنی حضور کے اصحاب اور اہل بیت کی دیگر افراد، فرمایا میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور صبح اپنے رب کے خوف سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی ان کی نیکی کا جذبہ، اللہ جل وعلا سے محبت، اس کا خوف اس حد تک تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ کی عبادت کے بعد وہ صبح اپنے رب کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوتے، اور یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگ غفلت میں ہو، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ اور نیکیوں کا جو جذبہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں سب سے بڑی جو ایک مثال ملتی ہے وہ غزوہ تبوک کے وقت، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو غزوات کے لیے مال دے، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال جو ہے وہ لے آئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، آپ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، اور حضور نے پوچھا کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ بھائی کیا بات! سبحان! اور پھر صوفیہ نے بھی اسی جذبے کو اپنایا۔ واہ! سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم کتابوں میں بزرگوں نے لکھی ہے، کیونکہ آپ نے سلجوق سلطنت کے ایک وزیر تھے نظام الملک، جنہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا جامعہ نظامیہ۔ سرکار غوث پاک، امام نووی اور حضرت عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، یہ ہستیاں اسی مدرسے سے درس نظامی کر کے فارغ ہوئیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسی مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے کپڑے میلے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ اللہ! اب یہ نیکی کا جذبہ دیکھیں۔ اللہ! کسی نے کہا حضور آپ استاد ہیں اس مدرسے میں، آپ کپڑے دھو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین کا علم حاصل کرنے آتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ان کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو جن کے لیے فرشتے پر بچھا دیں کیا ہم ان کے کپڑے بھی نہیں دھو سکتے؟ اللہ! یہ جذبہ۔ اور پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا، تو جب بر صغیر میں خواجہ صاحب تشریف لائے اور اجمیر شریف میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو لنگر خانہ ہے اس میں جو لنگر پکے گا اس میں گوشت نہیں ڈالنا اور لہسن نہیں ڈالنا۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور اسلام میں لہسن بھی کھانا جائز ہے اور گوشت کھانا بھی جائز ہے، اور آپ یہ دونوں چیزیں ڈالنے کو منع فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے علاقے میں ایسے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں جو لہسن اور گوشت کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ! کہیں ایسا نہیں کہ ہم لنگر پکائیں اور پھر بھی اس شہر میں لوگ بھوکے سو جائیں۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اسی حسن اخلاق کے ساتھ اور اسی اللہ کی رضا کے لیے انہی معاملات، اور آپ نے حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جس انداز سے دین کا کام کیا، پھر اسلام کا ایسا بول بالا ہوا کہ آج سارے بر صغیر میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ بھائی واہ واہ! یہ انہی بزرگوں کی محنت ہے، اور یہ اس طرح سے نیکیوں کا جذبہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر صرف نیکیاں، جیسے ابھی پہلے ہم نے سوال میں ڈسکس کیا کہ نیکیاں صرف عبادات کی حد تک نہیں، بلکہ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے لیے کی خدمت، کسی مصیبت زدہ کی پریشانی دور کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور یہ سب کچھ مگر ان کا ہوتا کس لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بس یہ اللہ کی رضا اللہ کی رضا کے لیے۔